اچھا، تو اس طرح سے ہے بیٹا، آپ سے جو بات کرنی ہے نا میں نے، آپ نے اس کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ اگر جب آپ اس نیت سے بات سنیں گی تو آپ کی سیکھنے کی پاور بڑھ جائے گی، کیونکہ ایک ڈائریکشن مل جائے گی نا آپ کو، آپ کے لیے یہ معلومات جو ہیں یہ اہم ہو جائیں گی۔ تو چھوٹے چھوٹے لیسن ہیں، اس میں تو ایک تو یہ ہے کہ آپ جدھر بھی جانا ہے نا اس کی ایک منزل، ایک ڈائریکشن ہونی چاہیے آپ کی۔ مثلا اگر آپ نے جھانگ روڈ کی طرف جانا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ مین روڈ کی طرف سے جا کے اس دائیں ہاتھ کو مڑ جائیں گی، اور اگر بائیں ہاتھ کو مڑ گئی تو جھانگ روڈ کبھی نہیں آئے گا جتنی مرضی محنت کرتے جاؤ۔ اسی طرح اگر آپ نے کراچی جانا ہے تو کراچی والی ٹرین میں بیٹھیں گے اس طرف کو جو جائے گی، اگر اس میں اس طرف کو بیٹھ گئے اس طرف والی ٹرین کو، وہ لاہور کی طرف چلی جائے گی۔ پھر اگر آپ نے لاہور جانا ہے تو کوئی آپ کہے گی جی چلو جی کراچی والی ٹرین میں بیٹھ کے ابھی لاہور آ جائے گا، لاہور آ جائے گا، کبھی بھی نہیں آئے گا، آپ بہت دور نکل جاؤ گے۔ جتنی زیادہ وہاں پہ محنت کرو گے اتنے زیادہ منزل سے دور ہوتی جاؤ گی، دوسری منزل ہو جائے گی۔ جو کراچی والے ہیں ان کی تو وہ منزل ہوگی لیکن آپ کی نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ نے تعلیم کے میدان میں، آپ سے کیا مطلب ہے اس کا کہ تعلیم کے میدان میں ہو، آپ کی ایک ڈائریکشن ہونی چاہیے، آپ کی ایک سوچ ہونی چاہیے کہ ہم نے تعلیم میں لائق ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی تربیت بھی اچھی ہو، آپ میں خود سے جذبہ ہو۔ اگر ایک ٹرین ہے اس کے ایک انجن اس طرف لگا دیا جائے، ایک انجن اس طرف لگا دیا جائے، دونوں انجن زور لگائیں، بڑی طاقت لگائیں، کیا ہوگا ٹرین کا حال؟ ٹوٹ پھوٹ جائے گی، تباہ ہو جائے گی، کہیں بھی جگہ نہیں پہنچ سکے گی۔ اسی طرح سے اگر آپ کی قوت جو ہے نا کسی ایک سمت میں لگے گی نا تو پھر آپ کو اس کے رزلٹ زیادہ آئیں گے۔ اگر آپ کی قوت جو ہے کچھ شرارتوں میں لگ گئی، کچھ آپ کی جو ہے کبھی کسی چیز کو پڑھنا شروع کر دیا، کبھی کسی چیز کا سوچ لیا، کبھی کسی چیز کا سوچ لیا، تو آپ جو ہے نا کسی منزل پہ نہیں پہنچو گے۔ ایک جو بیل گاڑی ہوتی ہے اس کے ایک طرف بیل باندھے ہوتے ہیں تو وہ ایک طرف کو دوڑتی ہے، اگر اس کے چاروں طرف بیل باندھ دیے جائیں، زور لگائیں تو وہ ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ تو بیٹا پہلی بات تو یہ ہے، اس چیز سے سبق یہ ہے کہ اپنی ایک منزل، ایک ڈائریکشن وہ آپ نے سلیکٹ کرنی ہے۔ پھر مار کے ڈر سے نہیں پڑھنا، آپ نے آپ کے ذہن میں ہو کہ ہم یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ ہم پہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، مرد ہو یا عورت ہو اس پہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ جو غیر مسلم ہے نا، اسرائیل والے ہیں، امریکہ والے، وہ بڑے ہوشیار ہیں، انہوں نے کہا یہ بات مسلمانوں کو کہی گئی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی تو حقیقت ہوگی۔ انہوں نے خود بھی سرچ کی تو ان کو ثابت ہوا کہ واقعہ ہی اگر دنیا میں ترقی کرنی ہے تو علم کا ہونا، تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ علم سے مراد جو ہے صرف قرآن پاک کا علم ہے، وہ بھی ہے، ہر اچھا علم، سائنس کا، ٹیکنالوجی کا، ترقی کا، کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ طاقتور مسلمان کمزور مسلمان سے بہتر ہے۔ طاقتور انسان جو ہے اس کا مطلب ہے وہ بھی کمزور انسان سے بہتر ہے۔ تو تعلیم جو ہے وہ پاور دیتی ہے، اور تعلیم کا مطلب جو ہے آپ کو صرف رٹے رٹائے نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، اخلاقی طور پہ، روحانی طور پہ، فزیکلی، مینٹلی اسٹرانگ ہوتے جائیں۔ تو اس کے لیے بیٹا آپ نے جب خود نیت کریں گے کہ ہمیں اس کا اجر و ثواب ملنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم نے انسانیت کی خدمت کے لیے، ملک و قوم کی خدمت کے لیے، اپنے گھر کو کی جو ہے ان کی فلاح کے لیے، اپنا نام روشن کرنے کے لیے، اپنے اسکول کا، اپنے گھر کا، والدین کا نام روشن کرنے کے لیے پڑھنا ہے، تو اس کا آپ کو اجر و ثواب بھی ملے گا۔ تو ارادہ کرتے ہیں آپ لوگ سب کے اب مار کے ڈر سے نہیں بلکہ خود سے دل لگا کے آپ نے پڑھنا ہے۔ چلیں اب یہ جو باتیں بیٹا میں نے آپ سے کہی ہے نا، اب آپ نے یہ دل میں دہرا لیں، پوائنٹ گن لیں، پھر آپ نے بھی یہ اسپیچ کرنی ہے۔ اور آپ نے ایک کام اور کرنا ہے، سکول کی، ادارے کی جتنی اچھی اچھی باتیں ہیں نا، تعریفیں ہیں، وہ آپ نے دوسروں تک پہنچانی ہیں۔
جب آپ دوسروں تک اچھی اچھی باتیں پہنچائیں گے، کسی بچے کو جو آپ سے جونیئر ہے اس کا ٹیسٹ لیا، اس کو بتایا کہ اس میں یہ کمیاں کوتاہیاں، دیکھیں نا ہم یہاں آپ کو کتنے اچھے طریقے سے پڑھاتے ہیں. جب آپ دوسروں کو بتائیں گے، ایک تو آپ کا روب بنے گا، ایک ہمارا روب بنے گا، پھر یہ کہ ہماری تعداد میں اضافہ ہوگا، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ واقعی یہاں پہ اچھا کام کرواتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور آپ نے اگر کوئی کمی بیشی رہتی ہے تو آپ نے ہمیں مشورہ بھی دینا ہے. آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، آپ بالکل جو بیوقوف نہیں ہیں. سمجھدار بچہ جو ہے وہ بیوقوف بوڑھے سے زیادہ اچھا ہوتا ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو آپ نے اپنی بھی ترقی کرنی ہے، ساتھ ساتھ ادارے کی بھی ترقی کرنی ہے. جو بچے ہیں وہ جو نقصان پہنچاتے ہیں ادارے کو، آپس میں شرارتیں کرتے ہیں، شرارتیں تھوڑی بہت شرارتیں ٹھیک ہوتی ہیں، ہنسی مذاق، لیکن ہر وقت ہی وہ یا جس سے دوسروں کو تکلیف دے وہ اچھی بات نہیں ہوتی. چلیں اب میں نے 2-3 باتیں آپ کو بتائی ہیں. ایک، اپنی زندگی کا ایک روڈ میپ جیسے ہوتا ہے اسی طرح اپنی زندگی کا ایک نقشہ بنانا ہے، ایک ڈائریکشن لینی ہے. پھر قوت جو ہے، اپنی طاقت جو ہے وہ ایک سمت میں لگانی ہے، وہ سمت جو ہے وہ ڈھونڈنی ہے. پھر قرآن و سنت کو سمجھ کے تعلیم کو سمجھنا ہے، اس کو ایک بڑا اہم فریضہ سمجھ کے آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے، اور اس کو آپ نے جو ہے اپنے ایک منزل اور مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ تعلیم حاصل کرنی ہے. اور تعلیم کا مطلب جو ہے اخلاقی طور پہ ہر طرح سے اپنے آپ کو فٹ کرنا ہے. سمجھ میں آ گئی بات کی؟ اور سب سے اہم بات یہ کہ جب آپ نے یہ ارادہ کیا نا کہ ہم نے یہ باتیں دوسروں کو بھی بتانی ہیں، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کو یہ باتیں یاد رہیں گی. چلیں جی، اب آپ میں سے کون سی بچی جو ہے وہ سامنے آ کے بات کرنا چاہتی ہے؟ اس کی ریکارڈنگ تو ہم نہیں کریں گے. چلیں بیٹا آ جائیں، کریں ریکارڈنگ، کر لیں یا بند کر دیں؟ بند کر دیں. چلیں ٹھیک ہے جی.